دوستوں کبھی کسی نے آپ کو یوں رد کیا ہے کہ وہ لمحہ ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہوا ہو؟ بات صرف ایک نہیں کی نہیں ہوتی، بات انکار کی نہیں ہوتی، اصل تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ بار بار آپ کے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ آپ اپنے کام میں ہوتے ہیں لیکن اچانک وہی منظر یاد آ جاتا ہے، وہی چہرہ، وہی انداز، وہی الفاظ، اور پھر دل کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے، آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ اس کے بعد انسان دوسروں سے کم اور خود سے زیادہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہر لفظ، ہر فیصلے اور ہر رویے کا حساب لینے لگتا ہے۔ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید مجھے اتنا خیال نہیں دکھانا چاہیے تھا، شاید اگر میں تھوڑا مختلف ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دیکھتے دیکھتے ایک واقعہ ہماری پوری شخصیت کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ کسی ایک انسان نے ہمیں رد نہیں کیا بلکہ ہماری عزت، ہماری اہمیت اور ہماری حیثیت کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ صرف احساس نہیں ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے دریافت کیا ہے کہ جب ہمیں سماجی طور پر رد کیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ کے وہی سے متحرک ہو جاتے ہیں جو جسمانی درد کے دوران فعال ہوتے ہیں۔ یعنی جس تکلیف کو آپ صرف دل ٹوٹنا سمجھتے ہیں، آپ کا دماغ اسے واقع ایک زخم کی طرح محسوس کرتا ہے، ایک چوٹ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رد ہونا اتنا ہی تکلیف دہ ہے تو پھر کچھ لوگ اس تجربے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پر اعتماد اور زیادہ باوقار کیسے ہو جاتے ہیں؟ آخر وہ اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلی لے آتے ہیں کہ جس شخص نے انہیں رد کیا تھا وہی شخص ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، وہی رد کیے جانے کا واقعہ ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی ذہنی تبدیلی بتاؤں گا، ایک ایسا سادہ مگر انتہائی طاقتور نفسیاتی طریقہ جو رد کیے جانے کے احساس کو خود ترسی میں نہیں بلکہ خود کے احترام میں بدل دیتا ہے۔ اور جب آپ اسے سمجھ جائیں گے تو شاید زندگی میں کسی کا نہیں، کسی کا انکار، کسی کا نظر انداز کرنا آپ کی عزت چھیننے کے بجائے آپ کی عزت اور بڑھا دے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رد کیے جانے کے بعد دماغ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی ہمیں رد کرتا ہے تو حقیقت میں صرف ایک واقعہ پیش آتا ہے، لیکن ہمارے دماغ کے اندر اس واقعے کی کہانی بار بار لکھی جانے لگتی ہے۔ پہلے مرحلے میں اوور تھنکنگ شروع ہوتی ہے، انسان بار بار اس لمحے میں واپس جاتا ہے، وہ ہر بات کو دوبارہ یاد کرتا ہے، میں نے کیا کہا تھا، اس نے ایسا چہرہ کیوں بنایا، آخر وہ مجھ سے دور کیوں ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر بار اس واقعے کو یاد کرنے سے کوئی نیا جواب نہیں ملتا، لیکن درد ضرور پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد دماغ کا دوسرا کھیل شروع ہوتا ہے اور وہ ہے خود کو قصوروار ٹھہرانا۔ انسان آہستہ آہستہ دوسروں کے فیصلے کو اپنی حقیقت مان لیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید واقعہ مجھ میں کوئی کمی تھی، شاید میں اتنا اچھا نہیں تھا، شاید اگر میں کچھ مختلف ہوتا، کچھ زیادہ کرتا تو مجھے رد نہ کیا جاتا۔ پھر انسان ایک اور خطرناک جال میں پھنس جاتا ہے جسے ماہرین اپروول سیکنگ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی خوشی، اپنی اہمیت اور اپنی عزت کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ خود کیسا انسان ہے بلکہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ دوسروں کی منظوری حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنے لگتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک جذباتی چکر، ایموشنل لوپ شروع ہوتا ہے۔ ہر دن وہی سوال، وہی تکلیف اور وہی نتیجہ، میں کافی نہیں تھا، میں اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ کہ ہمارا دماغ ایک غلطی کرتا ہے، وہ ایک واقعے کو ہماری پوری شناخت بنا دیتا ہے۔ کسی ایک انسان کے انکار کو وہ ہماری پوری شخصیت کا فیصلہ سمجھ لیتا ہے، جیسے ایک دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہو کہ پوری دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا واقعہ کسی ایک شخص کا فیصلہ آپ کی پوری قدر طے کر سکتا ہے؟ کیا کسی ایک انسان کے انکار سے آپ کی شخصیت، صلاحیت اور عزت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل مسئلہ رد ہونا نہیں بلکہ اس رد ہونے کی غلط تشریح ہے، اور جب تشریح بدل جاتی ہے تو احساس بھی بدل جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی اصل طاقت شروع ہوتی ہے۔ اصل ذہنی طریقہ رد ہونے کے بعد اپنی طاقت میں کیسے بدلا جائے۔ اب آتے ہیں اس پوری ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ اگر آپ اس ایک اصول کو سمجھ گئے تو شاید آئندہ کسی کے انکار کے بعد آپ پہلے کی طرح ٹوٹیں گے نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اس ذہنی طریقے کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں۔ جب بھی کوئی ہمیں رد کرتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً ایک نتیجہ نکالتا ہے، میں کافی اچھا نہیں تھا، مجھ میں کمزوریاں تھیں۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، رد کیا جانا، کم قیمت ہونا نہیں، دونوں ایک جیسی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بہترین انسان ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے صحیح انتخاب نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ناقص ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں تھے۔ اس بات کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک بہترین چابی ہے لیکن وہ کسی خاص تالے میں نہیں لگتی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چابی خراب ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تالا خراب ہے؟ نہیں۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ چابی اس تالے کے لیے نہیں بنی۔ رشتے، دوستی، ملازمتیں اور زندگی کے اکثر مواقع بھی
ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر نہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں کمی ہے، بلکہ اکثر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ، یہ شخص، یہ موقع آپ کے لیے درست نہیں تھا۔ اس لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بعض اوقات ریجیکشن دراصل ری ڈائریکشن ہوتی ہے، یعنی زندگی آپ کو وہاں سے ہٹا رہی ہوتی ہے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ وہاں پہنچ سکیں جہاں آپ کی اصل قدر پہچانی جائے۔ دوسرا مرحلہ، اپنے سوال کو بدلیں۔ اب آتا ہے وہ قدم جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہمیں کوئی رد کرتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً ایک ہی سوال پوچھتا ہے، وہ مجھے کیوں پسند نہیں کرتے، انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں ان کے لیے کافی کیوں نہیں تھا۔ یہ تمام سوال ایک مشترک چیز رکھتے ہیں، ان سب میں اختیار دوسرے شخص کے پاس ہے۔ آپ خود کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص کو اپنا جج بنا دیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ ایک مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ وہ خود سے کہتے ہیں، ایک منٹ، کیا میں واقعی اس شخص کو پسند کرتا ہوں؟ کیا اس کا کردار میری عزت کے قابل ہے؟ جس طریقے سے اس نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا، کیا میں ایسے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہوں گا؟ دیکھا، آپ نے صرف سوال بدلنے سے پوری کہانی بدل گئی۔ اب آپ منظوری مانگنے والے نہیں رہے، بلکہ فیصلہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ اب آپ انتظار نہیں کر رہے کہ کوئی آپ کو قبول کرے، بلکہ آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون آپ کی زندگی میں آنے کے قابل ہے۔ یہ تکبر نہیں بلکہ ذہنی پختگی ہے۔ تیسرا مرحلہ، اپنی قدر دوسروں کے فیصلوں سے نہیں، اپنے معیار سے طے کریں۔ یہاں ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں، اگر کوئی شخص آپ کی عزت نہ کرے، آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو ویلیو نہ دے، آپ کی بات کو اہمیت نہ دے، آپ کے جذبات کی پرواہ نہ کرے، تو کیا صرف اس لیے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں وہ صحیح انسان بن جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنی قدر کا پیمانہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب وہ تعریف کریں تو ہم خوش ہیں، اور جب وہ رد کر دیں تو ہم خود کو بے وقت سمجھنے لگتے ہیں۔ اسے ایکسٹرنل ویلیڈیشن کہتے ہیں، یعنی اپنی اہمیت دوسروں کی رائے سے حاصل کرنا۔ لیکن خود کا احترام رکھنے والے لوگ ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی قدر کا فیصلہ اپنے کردار، اپنے اقدار اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسے انٹرنل ویلیڈیشن کہا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایمانداری سے رشتہ نبھایا، عزت دی، سچ بولا اور اپنا کردار برقرار رکھا، تو کسی ایک شخص کا انکار اس کی قیمت کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے لوگ ٹوٹتے نہیں سیکھتے ہیں، وہ بھیک میں محبت نہیں مانگتے، بلکہ اپنی عزت کے مطابق تعلقات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی زندگی کے معیار خود طے کر لیے، اسی دن دوسروں کے فیصلے آپ کی شناخت کا فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رد کیے جانے کا احساس آہستہ آہستہ خود ترسی سے نکل کر خود احترام میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اصل ذہنی تبدیلی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو دوسروں کی منظوری کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ ذہنی طریقہ عملی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ اب سوال یہ کہ یہ سب باتیں حقیقت میں کیسے کام کرتی ہیں۔ آئیے 3 عام مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، فرض کریں آپ کسی سے دل سے محبت کرتے تھے، آپ نے وقت دیا، احساس دیا، احترام دیا، لیکن ایک دن اس نے اچانک کہہ دیا کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی تھی، شاید میں اس کے قابل نہیں تھا، پھر وہ مہینوں خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ ذہنی طریقہ استعمال کریں جس کی ہم نے بات کی، تو سوچ بدل جائے گی۔ آپ خود سے کہیں کہ اگر کوئی شخص میری وفاداری، میرے خلوص اور میری عزت کی قدر نہیں کر سکا، تو کیا واقعی وہ میری زندگی کے لیے صحیح انسان تھا؟ کیا میں ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہوں گا جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے، یا بات کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لے؟ اچانک آپ کی توجہ اپنی کمیوں، اپنے فالٹ سے ہٹ کر اس رشتے کے معیار پر آ جائے گی۔ رد کیے جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں۔ مثال نمبر 2، ملازمت نہ ملنا۔ فرض کریں آپ نے کسی کمپنی میں انٹرویو دیا، آپ کو پوری امید تھی کہ نوکری مل جائے گی، لیکن چند دن بعد ایک مختصر سا میسج آیا کہ کمپنی نے کسی اور امیدوار کا انتخاب کر لیا۔ زیادہ تر لوگ فوراً یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ میں قابل نہیں ہوں، میری صلاحیت کم ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمپنی کو کسی اور تجربے والا شخص چاہیے تھا، بجٹ مختلف تھا، یا ان کی ضرورت ہی کچھ اور تھی۔ اس موقع پر خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا یہ ادارہ واقعہ میری ترقی کے لیے بہترین جگہ تھا؟ کیا یہاں مجھے وہ ماحول ملتا ہے جہاں میری صلاحیتوں کی قدر ہوتی؟ اس سوچ سے آپ مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے اپنی بہتری پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر انکار ناکامی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ آپ کو بہترین موقع کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کی محفل میں آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آپ کے بغیر ملنے کے پروگرام بن جاتے ہیں، کھانے کے پروگرام بن جاتے ہیں، آپ کو اہمیت نہیں جاتی، یا صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے میں انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں دلچسپ نہیں ہوں، شاید لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کریں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں واقعی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ کیا اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو صرف فائدے کے وقت یاد کریں، یا وہ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو؟ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ ہمیشہ آپ میں نہیں ہوتا، بعض اوقات مسئلہ لوگوں کے انتخاب میں ہوتا ہے۔ آپ ایسے تعلقات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جہاں صرف آپ ہی کوشش
کوشش کر رہے ہیں اور اپنی توانائی ان لوگوں پر لگاتے ہیں جو واقعہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خود احترام کا مطلب ہر تعلق بچانا نہیں بلکہ صرف ان تعلقات کو برقرار رکھنا ہے جہاں احترام دونوں طرف سے موجود ہو۔ ان تینوں مثالوں میں ایک بات مشترک ہے، جب تک آپ اپنی قدر دوسروں کے فیصلوں سے ناپتے رہیں گے ہر انکار آپ کو توڑ دے گا، لیکن جس دن آپ نے اپنے معیار، اپنے اقدار اور اپنے خود احترام کی بنیاد پر لوگوں اور مواقع کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، اسی دن رد کیا جانا ایک زخم نہیں بلکہ ایک رہنمائی بن جائے گا۔ خود کا احترام کیسے پیدا کریں؟ اب سوال یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا انکار ہمیں اندر سے نہ توڑے تو اپنے اندر خود کا ایسا احترام کیسے پیدا کریں جو دوسروں کے رویوں سے متاثر نہ ہو؟ اس کے لیے 3 عادتیں اپنانا ضروری ہے۔ پہلی عادت، خود پر رحم کرنا۔ جب کوئی ہمیں رد کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا اپنا اندرونی نکات جاگ جاتا ہے، وہ ہمیں ہی قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں خود کو سزا دینے کے بجائے خود کا سہارا بنیں۔ خود سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے کسی قریبی دوست سے کرتے ہیں۔ خود سے کہیں کہ ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے وقت ہوں۔ ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی رد ہوتا ہے اور یہ میری قدر کا فیصلہ نہیں ہے۔ یاد کرے، جو انسان خود پر مہربان ہوتا ہے دنیا کی سختیاں بھی اسے آسانی سے نہیں توڑ سکتی۔ دوسری عادت، اپنی پوری زندگی کو ایک انسان تک محدود نہ کریں۔ بہت سے لوگ اپنی خوشی، اپنی شناخت اور اپنی امیدیں صرف ایک رشتے، ایک شخص یا ایک نوکری سے جوڑ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اپنی زندگی میں مختلف ستون بنائیں، اپنے خاندان، دوستوں، صحت، سیکھنے، عبادت، مشاغل اور ذاتی خوابوں پر بھی وقت لگائیں۔ جب آپ کی زندگی کے کئی مضبوط سہارے ہوں گے تو ایک سہارا ٹوٹنے سے پوری زندگی نہیں بکھرے گی۔ تیسری عادت، اپنے معیار واضح کریں۔ یہ طے کریں کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے احترام، سچائی، وفاداری اور اچھا رویہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب آپ کے اصول واضح ہوں گے تو آپ ہر اس شخص کے پیچھے نہیں بھاگیں گے جو آپ کو قبول کر لے، بلکہ صرف ان لوگوں کو قبول کریں جو آپ کے معیار پر پورا اتریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی قدر خود طے کرنا سیکھ لی اسی دن دوسروں کی رائے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی عزت کا فیصلہ لوگوں کی زبان نہیں آپ کا کردار کرتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی رد کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس رد ہونے کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے اپنی کامیابی کا سبق بنا لیتے ہیں۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو رد کرے تو فوراً خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے رک جائیں۔ پہلے اس صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں، خود سے پوچھیں کیا یہ واقعہ میری قدر کا فیصلہ ہے یا صرف ایک غلط انتخاب، ایک مختلف ترجیح یا ایک ناموزوں تعلق؟ اور پھر وہ دوسرا سوال ضرور پوچھیں جو آپ کی ساری طاقت واپس لے آئے گا، کیا میں بھی اس شخص، اس جگہ یا اس موقع کو اپنی زندگی کے معیار کے مطابق سمجھتا ہوں؟ جب آپ یہ سوال پوچھنا سیکھ جائیں گے تو رد کیے جانے کا درد آہستہ آہستہ خود احترام میں بدلنے لگتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ کو رد نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ کی اصل قدر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اختیار صرف آپ کے پاس ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو آج بھی ایک انکار کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں ایسا کون سا درد تھا جو اس وقت بہت زیادہ تکلیف دے لگا لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک بہترین راستے کی طرف رہنمائی تھی؟ اپنی کہانی کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک تجربہ کسی دوسرے انسان کی زندگی بدل دے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔